السلام علیکم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 108۔ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو پوری عرب برادری آپ کے خلاف ہو گئی۔ آپ پہ ظلم کو ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مکی زندگی میں آپ کا جینا دشوار کر دیا گیا۔ حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چل رہے ہوتے، آپ پر پتھروں کی بارش کر دی جاتی، یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس میں کانٹے بچھا دیے جاتے، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، سجدے کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر گھسیٹا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے جلوس نکالے جاتے، لیکن آپ نے تمام مصیبتیں برداشت کی، تمام مشقتیں سہ لی، مگر کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ سچ ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ معزز سامعین کرام، جب مکہ والوں نے آپ کی بات نہ سنی بلکہ الٹے آپ کے دشمن بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، شاید طائف کے لوگ آپ کی بات مان لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین طائف تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے دین کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھراؤ شروع کیا، اس بے دردی کے ساتھ مارا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، جسم سے خون بہہ بہہ کے جوتیوں میں جم گیا۔ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو لے کر ایک باغ میں گئے، چہرے پہ پانی چھڑکا تو آپ کو ہوش آیا۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بہنے والے خون کو دھوتے جاتے اور رو رو کے آپ سے التجائیں کرتے جاتے، اے اللہ کے نبی، یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے کہ وہ طائف والوں کو تباہ و برباد کر کے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ تو زخمی حالت میں رحمت للعالمین نے اپنے خون آلودہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، مشرکین طائف کے حق میں بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا مانگی۔ آپ نے انتہائی عاجزی سے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بشیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بشیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراخی ہمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا، ان کے لیے ہدایت و کامیابی کی دعا مانگی، لیکن ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجبور تھے، بے سر و سامان اور بے سہارا تھے، ان حالات میں صبر نہ کرتے تو کیا کرتے، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گرے، اسی وقت ایک فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، طائف والوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے، اگر آپ حکم دے تو میں طائف والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا حضرت نے، میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ معزز سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی انوکھی مثال
فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے دن حضرت سعد نے امنگ میں آ کے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے۔ ابو جہل کے رضاکاروں کان کھول کے سن لو، ابو لہب کے شاگردوں تیار ہو جاؤ، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ کل تمہاری تلواریں تھی اور ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم اور عفو درگزر کا دن ہے۔ یہ فرمان سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہی مکہ والے ہیں جہاں آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے بلال حبشی کے سینے پر کئی من کے پتھر رکھ کر انہیں تڑپایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے عمار بن یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے سمیہ کو دردناک اور شرمناک طریقے سے شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم عفو درگزر کا دن ہے۔ آپ نے اعلان عام کر دیا مکہ کے لوگوں سے کہہ دو ہم نے انہیں یتیم بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ یتیموں کے والی بن کے آئے ہیں۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو ان کی ممتائیں نہیں لوٹی جائیں گی۔ مکہ کی بیویوں سے کہہ دو کہ تمہارا سہاگ نہیں اجاڑا جائے گا۔ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ جو شخص مقابلے سے اپنا ہاتھ روک لے اسے امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امن ہے، جو ابو سفیان یا حکم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ آپ نے فرمایا اے مکہ والو، میں نے تمہیں معاف کر دیا جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ ہندا جس نے آپ کے چچا کی لاش کی بے حرمتی کی، ناک کان کاٹ کے گلے کا ہار بنایا، ان کے دل گردوں کو نکال کر چبایا، آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ سچ ہے آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ آخر میں اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نبی کا سچا شیدائی بنا، جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔